نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين العليم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بقائد و کرم ہے کہ جس نے ہمیں قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کی اس کلاس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اس میں کوئی اگر سبقت لسانی ہو جائے، کوئی بات غلط نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معافی عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی اچھا ہے وہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. کل ہم نے جو ہے اس بات کا ذکر کیا اور اس بات پر ہم نے اپنی کلاس کو ختم کیا تھا کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی اور جو بادشاہ تھا اس کو پھر شکایتیں لگائیں، پورا ایک پلان اور پورا ایک منصوبہ بنایا اور حکومت کی طرف سے اور بادشاہ کی طرف سے اس کو برگلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا، تو اس نے ان کے جو ہے قتل کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ احساس ہو گیا، جب یہ محسوس ہوا کہ اب یہ جو ہے یعنی کہ میرے قتل کے در پہ ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو پیروکار تھے، جو حواری تھے، جو ان کے فالورز تھے، جو ان کے ڈسائپلز تھے، ان سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے لیے کون میری مدد کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ کی خاطر آپ کی جو ہے مدد کریں گے، اور یہ کہ ہم یعنی کہ مسلمانوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ سارا جو ہے ہم نے پھر یہ اس بات پر کہ یہودیوں نے جو ہے کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی، خفیہ سازش کی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور ڈیفینیٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے. اب یہاں سے جو ہے اگلی جو آیت جو شروع ہو رہی ہے اس کو آپ پچھلے آیت کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ یہودی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی جو ہے تدبیر اور پلاننگ جو فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اللہ سے بہتر پلاننگ کس کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آگے جو لفظ اس میں آ رہا ہے متوفی کا، وفات، تو بعض لوگ اس سے ہی مراد لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وفات دی، پھر ان کو جو ہے دفنایا گیا اور بعد میں جو ہے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. عیسائیوں کا بھی جو ہے یہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر ان کو جو ہے قبر میں دفنایا گیا اور بعد میں یا ان کو سولی لٹکا دیا گیا، اور سولی کے بعد جو ہے تو یہی تو یہودیوں کی پلاننگ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جو ہے اپنی پلاننگ جو فرما رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے تو پھر جو ہے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کے اٹھانا یا اس کا تو کوئی جو ہے معنی نہیں رہ جاتا. انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا نا، انہوں نے تو ان کو قتل کر دیا، انہوں نے تو ان کو سولی جو ہے چڑھا دیا. اب جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ معجزتاً ان کو زندہ فرمائے، آسمانوں پر لے جائے. ٹھیک ہے نا. یہودیوں کا تو جو پلان کامیاب ہو گیا نا، اور اللہ کا پلان کیا تھا کہ یہودیوں کے پلان کو کامیاب نہیں ہونے دینا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں. یہاں پر جو توفع ہے لفظ یعنی فعل ہے توفع، اس کا معنی ہے پورا پورا لینا. کیا پورا؟ اس کا معنی موت نہیں ہے، اس کا معنی موت پر یہ مجازن جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. اصل اس کا معنی ہے پورا پورا لینا. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ایفا عہد، عہد کو پورا کرنا، وہ بھی اسی سے ہے. ایفا، اوفا، یوفی، ایفا، یہ سب جو ہے اسی سے ہیں. توفع، تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا. تو یہاں پر جو ہے دیکھیں جب جو ہے انسان مرتا ہے نا، اگر چلو اس کو تبھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، تو موت میں بھی جو ہے پورا پورا نہیں لیا جاتا، باڈی تو زمین کے اوپر رہ جاتی ہے. یہ نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا جب انسان وصال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، توفع کا موت کے اوپر اطلاق کیوں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی قضاء و قدر، اپنی جو اجل کا وقت ہے اس کو پورا کر چکا ہوتا ہے. اس لیے یعنی کہ وفات کو بھی موت کے معنی میں لے لیتے ہیں کہ بندے نے جو قضاء و قدر میں جو اس کی اجل لکھی تھی
جو موت کا وقت لکھا ہوا تھا اس نے اس کو پورا کر لیا. تو چونکہ توفا کے اندر پورا ہونے کا معنی ہے تو اس لیے اس پر بھی موت کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ وفات کا معنی موت لے لیتے ہیں, لیکن وفات کا معنی موت نہیں ہے, اصل معنی اس کا موت نہیں ہے, کیونکہ یہ اور معنی کے اندر بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وفات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وفات کا معنی ہے جسم سے روح نکل گئی, جسم سے روح نکل گئی, تو روح کو اللہ نے لے لیا. ٹھیک ہے نا, اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. تو روح کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لے لیا, باڈی تو یہیں رہ گئی نا, تو پورے کا پورا تو نہیں, یعنی کہ وفات کے بعد جو ہے انسان پورے کا پورا اٹھ کر تو آسمان پر نہیں چلا جاتا, باڈی تو یہیں رہ جاتی ہے. اس کو لوگ غسل دیتے ہیں, کفن دیتے ہیں, اس کو دفناتے ہیں, روح جو انسان کے جسم سے نکل کر اوپر چلی جاتی ہے. فرشتے بھی روح لے کر جاتے ہیں نا, باڈی تو نہیں لے کر جاتے, باڈی تو آپ کے پاس ہوتی ہے, اس کو آپ لاتے ہیں, آپ کفن دیتے ہیں, آپ دفناتے ہیں, اس کا جنازہ پڑھتے ہیں, تو باڈی تو آسمانوں میں نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر فرما رہا ہے کہ میں تمہیں پورے کا پورا لے جاؤں گا. یہی تو معجزہ تھا, یہی تو اللہ کی پلاننگ تھی. اگر جو ہے لیٹ سے کہ یہودی خود قتل کر دیتے یا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طبعی موت دے دیتا, دونوں صورتوں میں ان کی تو جان چھوٹ گئی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, چاہے وہ ان کی سازش کے نتیجے میں قتل ہوتے, سولی چڑھتے, یا اللہ تعالیٰ ان کو طبعی موت دے دیتا. دونوں صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان کی جان چھوٹی یا نہیں چھوٹی, یہی تو وہ چاہتے تھے. تو پلان کس کا کامیاب ہوا؟ یہودیوں کا کہ اللہ کا؟ یہودیوں کا ہوا نا. اگر ہم یہ مان لیں کہ دونوں صورتوں کے اندر کہ یا تو ان کو قتل کر دیا گیا یا وہ طبعی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اب عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے نا, مر گئے, وصال فرما گئے. تو یہودی کیا چاہتے تھے؟ یہودی بھی یہ چاہتے تھے, چاہے وہ قتل کی صورت میں جو ہے مرے یا طبعی موت جو ہے وہ مرے, دونوں صورتوں میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی جان چھوڑ گئی. یہ ان کا پلان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑانی ہے. پھر اللہ کا پلان کیا تھا؟ ان کا پلان تو یہ تھا, اللہ کا پلان یہ تھا کہ میں اپنے عیسیٰ کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا, نہ یہ قتل کر سکیں گے اور نہ ہی جو ہے عیسیٰ اس وقت طبعی موت جو ہے مریں گے, بلکہ میں کیا کروں گا, میں عیسیٰ کو پورے کا پورا اٹھا کر لے جاؤں گا. جسم اور روح کے ساتھ میں تمہیں پورا کرنے والا ہوں, میں تمہیں پورا لینے والا ہوں, صرف روح کو نہیں بلکہ جسم کو بھی. اور اس آگے جو فرمایا ورافعو کا, اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں. ورافعو کا الیہ کا بھی لفظ ہے, اپنی طرف. تو اس کی تصدیق اگلے جو ہے جملے سے ہو گئی کہ ورافعو کا الیہ, کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو پہلے جو ہے جملے کا معنی یہ ہوگا کہ ہم تمہیں جسم اور روح کے ساتھ جو ہے اٹھا لیں گے, یعنی کہ جسم اور روح کے ساتھ اپنی طرف جو ہے لے لیں گے, پورا لے لیں گے. یعنی کہ صرف روح لیں گے بلکہ پورے جسم اور روح کے ساتھ ہم پورا آپ کو جو لے لیں گے اور اپنی طرف آپ کو جو ہے اٹھا لیں گے. اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو اس وقت نہیں, یعنی ایک آپ کی جو عمر ہے, ڈیفینیٹلی ہر شخص نے ایک دن جو ہے وصال کرنا ہے, فوت ہونا ہے. تو ابھی تو آپ کا وقت وصال نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ابھی تو آپ کا وقت وصال نہیں ہوا, ابھی تو آپ کی جو عمر پوری نہیں ہوئی. یہ یہودی جو بھی سازش کرتے پھریں, میں آپ کی عمر کو پورا کرنے والا ہوں. اب بس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 33 سال کی عمر میں اگر آپ کو اٹھایا گیا اور آپ پھر واپس آئیں گے اور 40 سال جو مزید زندہ رہیں گے, تو پوری عمر آپ کی کتنی ہوئی؟ 70-73 سال ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آپ کی عمر کو پورا کرنے والا ہوں. تو پوری عمر کتنی ہے؟ 73 سال. ابھی تو ہوئی ہے 33 سال, ابھی تو رہتے ہیں 40 سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی موت نہیں ہے, نہ قتل کی صورت میں ہے نہ طبعی ہے. اب بات سمجھ لینا, دونوں صورتوں میں نہیں ہے. تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما دی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پر جو ہے چڑھایا گیا, بلکہ یہ بات ان پر مشتبہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت, جو ان کا دشمن تھا, اسی کے چہرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جو ہے وہ بنا دیا. وہ چیختا رہا
पुकारता रहा कि मैं ईसा नहीं हूं, लेकिन उसी को उठाकर जो है, अब ये तो एक हिस्टोरिकल बात हो गई ना, देखें ना, अब लोगों के सामने जो है सुलीब दिया गया। अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई सुलीब नहीं हुई, हैंग नहीं किया, बस ने हैंग तो किया गया वहां पर, ये तो एक हिस्टोरिकल बात है। वहां पर लोग मौजूद थे, हुकूमत थी, सारा कुछ था। एक वाकया हुआ, एक इंसिडेंट हुआ कि किसी को सूली पर चढ़ाया गया, किसी को मसलूब किया गया, किसी को हैंग किया गया। वो कौन था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं। अल्लाह जो खुद फरमा रहे हैं कि ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको सलीब पर जो चढ़ाया गया। फिर कोई तो था ना जिसको चढ़ाया गया, वो कौन था? वो वही शख्स था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबरी की, वो वही शख्स था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन था। ठीक है ना? अल्लाह ताला ने उसी के चेहरे को जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे जैसा कर दिया और उसको पकड़कर जो है सलीब पर चढ़ा दिया। तो वो चढ़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं चढ़े हमारे अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक जो है वर्जन और विजन। ठीक है ना? अब ये बात समझ आ गई आपको? तो इसका माना जो है, या उलमा कहते हैं कि ये तक़दीम और ताख़ीर है, राफ़ियों का पहले है, मुतवफ़ी का बाद में है। ठीक है ना? बाज़ी का नहीं। इसी तरीके से जब अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, अगर राफ़ियों का पहले करें तो फिर माना ये होगा कि ईसा हम तुम्हें अपनी तरफ आसमान पर उठाने वाले हैं और फिर जो है बाद में तुम्हारी उम्र को पूरा करने वाले हैं। ठीक है ना? तो तक़दीम और ताख़ीर बाज़ उलमा ने इसमें मुराद है। तो फरमाया कि क़ाल या ईसा, जब अल्लाह ने फरमाया ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, बेशक मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूँ। शेखुल इस्लाम ने भी जो है ये तर्जुमा किया कि मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूँ, यानी जो आपकी असल उम्र है, जो लोहे महफूज में लिखी हुई है, क़ज़ा व क़दर में लिखी हुई है, उस उम्र को जो पहुंचाने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि इस वक्त अभी आपकी उम्र जो है वो नहीं है जिस उम्र में आपका विसाल होगा। तो अभी ना ये कत्ल कर सकेंगे, ना आपकी तभी जो है वफात का वक्त करीब आया है। अब असल है, तो मैं आपकी उम्र, ये अल्लाह का वादा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। यही तो अल्लाह का प्लान था कि ये जो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि क़ज़ा व क़दर में जो उनकी उम्र लिखी हुई है अभी वो उम्र हुई नहीं है। अभी तो 33 साल के हैं ये। तो कहा कि मैं तुम्हें जो अपनी तरफ वराफ़ियों का ले गया और तुम्हें अपनी तरफ आसमानों पर उठाने वाला हूँ। दो बातें, ये अल्लाह के वादे हैं कि आपकी उम्र पूरी करूंगा, आपको जो है आसमान पर जो है जिस्म और रूह के साथ उठा लूंगा। ठीक है ना? वो मुताहिरुका मिनल लदीना कफरू, और तुम्हें काफिरों से निजात देने वाला हूँ। ठीक है ना? वो मुताहिरुका का माना है कि मैं काफिरों से तुम्हें पाक करने वाला हूँ, यानी मैं तुम्हें काफिरों से निजात देने वाला हूँ। और फिर फरमाया वजाइलुल लदीना तबअूका फौका लदीना कफरू इला यौमिल क़ियामा। अब चौथा वादा है। पहला वादा कि आपकी उम्र पूरी करने वाला हूँ, दूसरा वादा मैं आपको अपनी तरफ आसमान पर उठाने वाला हूँ, तीसरा वादा ये कि मैं काफिरों से तुम्हें निजात देने वाला हूँ। ठीक है ना? और चौथा वादा ये कि तुम्हारे पैरोकारों को इन काफिरों पर क़यामत तक बरतरी देने वाला हूँ। क़यामत तक इन काफिरों पर, ये ओवरऑल बरतरी नहीं है। अब इसके अंदर दो मौक़िफ़ हैं उलमा के। अगर इसको जो है, इससे मुराद अगर नसारा लिए जाएं कि ये वादा जो उनके हाथ में है कि हम ईसाइयों को, यानी कि क़यामत तक बरतरी देने वाला हूँ तुम्हारे पैरोकारों को, यानी कि जो ईसाई हों उनको जो है काफिरों पर यानी यहूदियों पर क़यामत तक बरतरी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो सियासी बरतरी का माना मुराद है कि आपने देखा कि तारीख के अंदर जो है जो ईसाई थे वो यहूदियों के ऊपर, क्योंकि साजिश करने वाले यहूदी थे ना, तो ईसाइयों को यहूदियों पर हमेशा गलबा रहा है, आज भी है और ये क़यामत तक रहेगा। यहूदी जितना भी कर ले, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक अपनी सल्तनत अब जाकर बनाई है। हजारों साल वो दरबदर ही रहे हैं, ठीक है ना, बेवतन रहे। तो क़यामत तक जो है ये यहूदियों के साथ यही मामला होगा, क्योंकि ये लानती हैं, ये अल्लाह का इन पर गज़ब है, अल्लाह की इन पर जो लानत है और अल्लाह का इन पर अजाब है। ये क़यामत तक जो है वो इसी तरीके से रहेंगे। ठीक है ना? कुछ अरसे के लिए इनका जो है उरूज आएगा जब दज्जाल आएगा और वो यहूदियों के अंदर होगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला जो है बाजी जो है पलटेगी और इमाम महदी आएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर इस्लाम का जो है दौर दूरा होगा। ठीक है ना? तो या फिर इसका माना ये है कि अब मुत्तबे जो है, जो पैरोकार है, वो कौन है? पैरोकार वो हैं जो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते, बल्कि उनके
ان کے جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل کرتے ہیں. سچے پیروکار تو وہ ہوئے نا. تو ان پیروکاروں سے مراد مسلمان ہے. دوسرا قول کیا ہے کہ ان پیروکاروں سے مراد کون ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ بات کہی تھی اپنے پیروکاروں سے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں تمہیں مبشرا برسولی، کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دے سکوں. یاتی من بعدی، جو میرے بعد جو ہے آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا اسم جو ہے نام احمد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ خبر دی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ میرے بعد جو نبی آئے گا تو اس کی پیروی کرنا، اس کا نام احمد ہوگا. تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر جو ہے مبعوث ہوئے اور عیسائیوں نے ان پر کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے نکل گئے. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار نہیں رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اس دور کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کا کلمہ پڑھا. دیکھا نا، اسلام تو یعنی کہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، لیکن جو عیسائی تھے، ٹھیک ہے، یعنی لوگ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نا، تو اس سے پہلے ان کا کوئی دوسرا دین تھا نا، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ تر جو ہے عیسائی تھے. یا تو اب وہ عیسائی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، در حقیقت وہی اس بات کے مصداق ہیں کہ ان کو میں قیامت تک جو ہے برتری دوں گا. یہ ان عیسائیوں کے بارے میں بات نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، ان کے احکامات کو چھوڑ کر اور بالکل جو ہے وہ ان کے یعنی کہ اتباع سے وہ باہر نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان جو ہے ان کا فیصلہ کر دوں گا. یہ ساری باتیں جن کے اندر تم جھگڑا کرتے تھے، میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان پر تہمتیں لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تہمتوں سے بھی ان کو جو ہے قرآن کے ذریعے سے پاک کیا، ٹھیک ہے نا، اور بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلمۃ اللہ ہے. وہ کہتے تھے یہ جس طرح بغیر باپ کے جو اولاد ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، میں اب لفظ نہیں کہتا، تو یہودی یہ جو ہے ان کے اوپر تانا دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بولتے تھے، ٹھیک ہے نا. جس طرح جو بغیر باپ کے اولاد ہو جائے، بغیر باپ کے تو نہیں ہوتی، لیکن مقصد یہ کہ آپ کو میں بات سمجھ آ گئی. تو اس طرح کے تانے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تانوں سے قرآن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت ظاہر فرمائی، ان کی پاکیزگی بیان فرمائی، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور انہوں نے جو ہے نفخ کیا اور اس سے وہ جو ہے حاملہ ہوئی اور اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اللہ بھی کہا، ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا. تو اس ذریعے سے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ عام طریقے سے نہیں ہوئی، بلکہ ان کی پیدائش اسی طریقے سے ہوئی ہے. آگے قرآن میں آ رہا ہے جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی کہ ان کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ہے ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. پھر جو لوگ کافر ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا نا، تو کافر ہو گئے. جو یہودی تھے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان رکھتے تھے، وہ مسلمان تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، انہوں نے نہیں مانا، کافر ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا پھر جو لوگ کافر ہوئے فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا. اب یہ یہودیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو پسند نہیں کرتا، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ ظالموں کو پسند کرتا ہے. تو جب کوئی ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے تو اس کا اللہ جو ہے وہ کہتا ہے میرے اوپر یہ یعنی لازم ہے کہ میں ایسے بندے کی جو ہے وہ کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، سمجھے نا. ہو سکتا ہے وہ ہمارے نیک اعمال بھی قبول نہ فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جگہ جگہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا.
محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. تو انسان جب کچھ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرماتا ہے, اور اس کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو میں ان کو ان کا پورا پورا اجر دوں گا, اور جو ہے اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا. ذالک نتلو علیک من الآیات وذکر الحکیم, یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں, یہ جو آیتیں ہم پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں, اللہ اکبر, من الآیات, یہ نشانیاں ہیں, وذکر الحکیم, اور حکمت والی نصیحت ہے. کیونکہ یہ ساری باتیں جو پیچھے ہیں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, یہودیوں کی جو باتیں قرآن جو بیان فرما رہا ہے, اس کا سورس کیا ہے, اس علم کا, اس نالج کا سورس کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے جو ہے, یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کو امی نبی بنایا, کہ آپ ظاہراً کسی مدرسے میں نہیں گئے, ظاہراً آپ نے کسی استاد کے ساتھ جو ہے زانو تلمس طے نہیں کیا, اس سے جو ہے آپ نے نالج گین نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, کسی نے دنیا کے اندر آپ کو نہیں پڑھایا. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, تو اس انسان سے مراد انسان کامل ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علمہ البیان, البیان سے مراد علم ما کان وما یکون ہے, کہ جو کچھ پہلے ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرما دیا. تو تکلیف جو ہے ماکان, علم ماکان وما یکون سے اس کو ہو جو کہے کہ اللہ کا علم صرف اتنا ہی ہے. جو اگر یہ کہے کہ اللہ کا علم صرف اتنا ہی ہے, پھر تو یہ ہو گیا کہ بھئی سارا علم اللہ کا جو حضور کے پاس آ گیا. جی اللہ کا علم تو سمندر ہے, اور اللہ جو ہے ماکان وما یکون کا علم دینے کے بعد بھی اللہ کا علم جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہے, وہ سمندر ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ بات میں کل بھی آپ کو بتا دوں. تو یہ نشانیاں ہیں کہ یہ جو ساری یعنی کہ باتیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا, کس طریقے سے جو ہے ان کے واقعات ہوئے, وہ سارا ایک سارا تسلسل, اور کس طرح سے انہوں نے نافرمانیاں کی, گستاخیاں کی, بے علمیاں کی, نبیوں کو قتل کیا, اپنے جو علماء تھے ان کو قتل کیا, جو بھی ان کو نیکی کا حکم دیتا تھا اس کو تنگ کرتے تھے, ستاتے تھے, قتل کرتے تھے. یہ ساری باتیں قرآن نے جس زاویے کے اندر, جس پیرائے کے اندر بیان کی ہیں, اور پھر عیسائیوں کے سارے جو عقائد کا جو بیان کیا ہے, اس کا علم جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوا, تو اس کا سورس کیا تھا. What was the source of that knowledge? بھئی یا تو کتابیں سورس ہوتی ہیں, آپ کتاب پڑھتے ہو, اس سے آپ کو جو نالج ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کتاب بھی نہیں پڑھی, کسی استاد سے بھی نہیں پڑھا, کسی جو ہے سے سنا بھی نہیں, اور پھر بھی آپ کو اس کا نالج ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سپر نیچرل نالج ہے, یہ کچھ اور ہے. تو اسی کو وحی کہتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے, اور قرآن جو بار بار کہہ رہا ہے کہ قرآن مصدق ہے, تصدیق کرنے والی ہے تورات اور انجیل کی اور زبور کی, سب کتابوں کی, تو یہ بھی یعنی کہ ہدایت ہے. وہ بھی ہدایت تھی اپنے اپنے وقتوں میں, یہ جو مصدق ہے یہ بھی ہدایت ہے. ان کا بھی سورس وہی تھا, اور اس کتاب کا بھی سورس وہی ہے, ایک ہی ہے. کیونکہ سارے نبی جو ہیں وہ سب ایک ہی چین کی جو ہے وہ کڑیاں ہیں, ایک زنجیر ہے, اس کی یہ کڑیاں ہیں. پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام تھے, اور آخری کڑی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. یہ جو تم اس بات میں جھگڑ رہے ہو نا, یہ جو جھگڑے کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, یا وہ طبی موت مرے, یا وہ جو ہے ان کو دفنا دیا گیا, تیسرے دن ان کو اٹھا لیا گیا, یہ ساری جو دن باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت میں جب آؤ گے تو میں فیصلہ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. ان باتوں میں تم جھگڑتے رہو گے, لیکن قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا, نہ ان کو جو ہے سولی چڑھایا گیا, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا. اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے, معجزتاً جو ہے ان کی جو ہے پیدائش ہوئی. اس بات پر تم حیران ہو رہے ہو, اور یہ بات تمہیں جو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ماں تو تھی نا ان کی, ماں تو تھی نا, صرف باپ نہیں تھا نا. اور یہ بات تمہیں جو ہضم نہیں ہو رہی, ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, تم جو پریشانی میں مبتلا ہو کہ یہ کیسے ہو گیا, اور تم عیسیٰ پر جو الزامات لگا رہے ہو. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے عیسائی یہودی حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر مانتے ہیں, نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے نا. ادھر تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے,
جب ان کی پیدائش جو ہے باپ اور ماں کے بغیر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما سکتا ہے اور تم اس کو مانتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو ہے تخلیق کس طریقے سے ہوئی، تو جب اللہ جو ہے ماں باپ کے بغیر جو کسی کو تخلیق کرنے پر قادر ہے، تو عیسیٰ کے معاملے میں تو صرف باپ نہیں ہے، ماں تو تھی نا، تو یہ تو اس سے تھوڑا نیچے والا کیس ہوا نا، یہ تو اور آسان ہو گیا نا، کم سے کم ایک تو ہے نا، ماں تو ہے. تو یہ بات تمہیں کیوں نہیں ہضم ہو رہی، یہ بات تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تمہاری کتابوں میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعات جو لکھے ہوئے ہیں اور تم مانتے بھی ہو، تو ماں باپ کے بغیر تخلیق کو مان رہے ہو، صرف باپ نہیں ہے ماں ہے، اس تخلیق کو نہیں مانتے، تو کیسی عقل ہے تمہاری؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس آرگومنٹ کے ذریعے سے ان کی جو ہے، جس کو کہتا ہے نا کہ ان کو چپ شٹ اپ کال دے رہا ہے کہ کیا ہے، واٹ از دس نان سینس. فرمایا کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آدم علیہ السلام کی سی مثال ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو، پھر اسے فرمایا ہو جا کن فیکون، تو وہ ہو گیا. یعنی آدم علیہ السلام کے اندر روح بھی آ گئی، اس جو مٹی کے پتلے کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا، ہڈیاں بھی بن گئیں، سارا کچھ ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ ایک زندہ انسان بن گئے. تو امر کن، جب اللہ کسی چیز کو اذا اراد لہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کو جو ہے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، وہ تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. جب یہ سارے یعنی کہ جب ہندو ہیں رات کو بکھیر دیتے ہیں، اللہ نے فرمانا ہے رات کو جمع ہو جا، وہ سب جمع ہو جائے گی. اب اصل ہے جو بکھری ہڈیاں ہوں گی، اللہ فرمائے گا جمع ہو جاؤ، وہ جمع ہو جائیں گی. اس نے تو صرف اتنا فرمانا ہے ہو جاؤ، تو وہ ہو جائیں گی. اس میں کوئی ایک ایک ہڈی چننی تو نہیں پڑے گی، وہ تو خود بخود آٹومیٹکلی، جس طرح میگنیٹ ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو رکھتے ہیں تو جتنی جو وہ چیزیں ہوتی ہیں خود بخود سرکتی ہوئی اس کے پاس وہ آ جاتی ہیں. آپ کو میگنیٹس قریب لے جانے کی ضرورت نہیں، وہ سارا کا سارا جو ملبہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو کچھ بس اللہ کا حکم جو ہے مقناطیسی میگنیٹک حکم جو ہے وہ نکلے گا کہ ہو جا، وہ ساری چیزیں خود بخود جو ہے جمع ہو جائیں گی اور ہو جائیں گی، جس طرح تھی ویسے ہی ہو جائیں گی. پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ امت کی جو ہے تنبیہ کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ باتیں جو ہوئی ہیں بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور وہ اپنے وقت پر جو ہے دوبارہ آئیں گے اور پھر دجال کے خلاف لڑیں گے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اب وہ جو ان کی نبوت کا دور تھا وہ ختم ہو گیا. وہ اب واپس جو آئیں گے وہ ایز اے نبی نہیں آئیں گے، بلکہ ایز اے یعنی فالوور آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایز اے مسلمان جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور پھر جو ہے وہ 40 سال انشاءاللہ جو ہے حکمرانی فرمائیں گے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں ہی جب ان کا وصال ہوگا وہیں پر ان کی تدفین ہوگی، وہ جگہ بھی موجود ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نبدأ ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اب یہ آیت مباہلہ آ گئی، آیت مباہلہ آ گئی، ٹھیک ہے نا، وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. آیت مباہلہ کیا ہے کہ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، حق ہے یا باطل ہے، ٹھیک ہے نا. اب دو پارٹیاں ہیں، دونوں کہہ رہی ہیں میں حق پر ہوں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے. اب دلائل کے ذریعے سے اس بات کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ حق پر کون ہے اور کون نہیں ہے. اب دلیل سے جو بات کرتے ہو نا، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جتنی دلیلیں دیں، دلیلیں تو درست تھیں، دلیلیں تو بڑی مضبوط تھیں، لیکن وہ جو پادری تھے وہ ان دلیلوں کو چپ بھی ہو گئے، ان کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا، لیکن حق کو حق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اب جب دلائل کے ذریعے سے آپ کسی کو کنونس نہ کر سکیں، یعنی کہ وہ کنونس دلیل کی وہ خرابی نہیں ہے یا دلیل کی کمزوری نہیں ہے، وہ ان کے اندر جو یعنی کہ حسد اور عناد اور جو کینہ تھا وہ خرابی تھی، وہ بیماری تھی بیسیکلی. تو پھر آخری کیا اب بات رہ جاتی ہے، پھر مباہلہ رہ جاتا ہے. مباہلہ کیا ہے کہ دونوں پارٹیاں جب دعویٰ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور دلیل کے ساتھ جو فیصلہ نہ ہو پائے، تو پھر جو ہے دونوں پارٹیاں جو ہے وہ اکٹھی ہوں اور جو ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں معاملہ پیش کر دیں، ایک دوسرے پر لعنت کریں، ٹھیک ہے نا، اور لعنت کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ مولا جو حق پر ہے وہ قائم رہے اور جو حق پر نہیں ہے اس کو مٹا دے، ختم فرما دے، ٹھیک ہے نا.
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ سارے دلائل دینے کے باوجود یہ جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں. اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں فرمایا، آگے فقل آپ. تو اللہ فرما رہے پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے، اب بھی اگر جھگڑا کرے، باتیں بالکل کلیئر ہوگی، فقل تو آپ فرما دیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آ جاؤ ہم مل کر جو اپنے بیٹوں کو اور تم جو ہے اب تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، یعنی ہم اپنی بیٹوں کو اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی کہ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. مباہلہ میں دعا ہوتی ہے، لعنت بھیجی جاتی ہے ایک دوسرے پر، اور دعا ہوتی ہے کہ جو حق پر ہے وہ قائم رہے، جو باطل ہے وہ مٹ جائے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. تو ڈیفینیٹلی لعنت تو پھر اب دیکھیں نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی، انہوں نے لعنت بھیجی، لیکن لعنت تو اسی پر ہوگی جو جھوٹا ہوگا. تو جھوٹے تو وہ تھے، پادری تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہی پر لعنت گئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کو لعنت نہیں آئی، کیونکہ وہ جھوٹے تھے ہی نہیں، وہ تو سچے تھے. تو آیا کیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو جھوٹے تو پادری تھے، جھوٹے تو عیسائی تھے، تو ان پر لعنت گئی، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ہوا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری فرما لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کو کہا کہ عورتوں کو بلاؤ، تو عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا. بیٹوں کو بلاؤ، تو بیٹوں میں حسن اور حسین کو بلا لیا. وانفسنا وانفسکم، ٹھیک ہے نا. اور ادھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ شامل فرما لیا، اور ان کو جو ہے اپنی فیملی کے طور پر وہاں پر پریزنٹ کیا. لیکن جو پادری تھے، عیسائی تھے، وہ مقابلے سے بھاگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نورانی جو شخصیات ہیں، اگر آج تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو قیامت تک جو ہے دنیا میں عیسائی جو ہے اور عیسائیت باقی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گی. پھر جو ہے انہوں نے جزیہ دے کر معاملہ جو ہے رفع دفع کیا، کیونکہ یا تو مسلمان دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اسلام پیش کیا جاتا ہے اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر جو ہے تم اپنی جان و مال اور اپنا دین و مذہب کی جو ہے پروٹیکشن دے لو. انہوں نے اس بات کو پسند کیا، انہوں نے کہا آپ جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اسلام ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن آپ جو چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر پھر وہ راضی ہو گئے، جزیہ دے کر انہوں نے اپنی یعنی کہ پروٹیکشن لے لی مسلمانوں سے. ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ فرماتے بے شک یہی سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ، اور کوئی بھی اللہ کی سوا لائق عبادت ہے. لیکن بار بار یہی چیز آ رہی ہے، کوئی بھی اللہ کی سوا لائق عبادت نہیں، نہ عیسیٰ، نہ مریم، نہ عزیر، نہ کوئی اور، نہ یہ تمہارے بت، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کواکب، کچھ بھی جو ہے لائق عبادت نہیں ہے. لائق عبادت وہی ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی ماں باپ تھا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا، جو خود سے ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور جو پوری کائنات کو قائم کرنے والا ہے. تو حق بھی اس کا بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. باقی ایرے میرے رتو خیرے کی عبادت کرنا اور ان بتوں کو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، سجاتے ہو، ان کی عبادت کرنا، یہ تو جہالت ہے، حماقت ہے، ہلکا پن ہے. فَإِن تَوَلَّوْا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ لوگ روح گردانی کریں، یعنی کہ پھریں، اس بات کو نہ مانیں، تو اللہ فرماتے ہیں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. سمجھے نا، ان کا جو فساد ہے، ان کے اندر جو نیت کی خرابی ہے اور نیت کا فساد ہے، اللہ خوب جانتا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اب اس کے باوجود جبکہ انہوں نے جو ہے یعنی اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام جو ہے کیا فرما رہے ہیں، قُلْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یعنی جو کامنالٹی ہے، جو کامن ایشوز ہیں، جن پر تمہارا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، کم از کم کامن ایشوز کے اوپر تو ہم ایگری ہو سکتے ہیں نا. اسلام جو ہے اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
کہ بھئی جب بین المذاہب جو ہے یہ کامنالٹی کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے تو کیا بین المسالک نہیں ہو سکتا؟ اب اسلام کے اندر کتنے فرقے ہیں؟ سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سارے ہیں. تو جب جو اور ہمارے اندر کتنی کامنالٹی ہیں؟ چند باتوں میں اختلاف ہے نا، ٹھیک ہے نا، زیادہ چیزوں میں اشتراک ہے، مشترکہ ہیں، کامن ہیں. تو کیا ہم نہیں مل بیٹھ سکتے؟ کیا ہم پیار محبت کی باتیں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان ایشوز کے اوپر جو ہمارے درمیان آپس میں کامن ہیں کوئی اتفاق رائے قائم نہیں کر سکتے؟ لیکن اس طرف آنے نہیں دیا جاتا. اس طرف نہ ادھر کے علماء آنے دیتے ہیں، نہ ادھر کے علماء آنے دیتے ہیں. بس سمجھ رہے ہیں نا، تاکہ اپنی اپنی دکان جو ہے، جس طرح دو ملکوں کی فوجیں ہوتی ہیں نا، جو فوجیں اگر طاقتور ہوں تو وہ ایسے ایشو جو ہے وہ زندہ رکھتی ہیں. جیسے ایک حملہ کے بعد ابھی جو ہے انڈیا حملہ کرنے والا ہے، ابھی جو ہے ہم پر ایٹم بم گرنے والا ہے. بس سمجھ رہے ہیں نا، ادھر کی فوج یہ گن گاتی ہے، ہماری فوج بھی جو ہے ایسی گن گاتی رہتی ہے، تاکہ وہ ٹینشن جو ہے وہ کم نہ ہو، ختم نہ ہو، وہ ایسی کی ایسی رہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر بھی دونوں طرف علماء ہیں، اس فرقے کے بھی اس فرقے کے بھی، سب جو ہے علماء وہ توپیں تان کر جو رکھتے ہیں. اور ابھی بس ایمان جو ہے نکلا کے نکلا، ابھی کافر ہوئے کے ہوئے، ابھی مشرک ہوئے کے ہوئے. سمجھے نا کتنی باتیں ہیں. وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. جتنے بھی عقائد ہیں، جو اصل عقائد ہیں، اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اعمال کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے، سب 5 نمازوں پر متفق ہیں. روزہ رمضان کے مہینے میں رکھنا ہے، یہ بھی متفق ہے. زکوٰۃ اتنی ہے، یہ بھی متفق ہے. حج زندگی ایک کون سی چیز ہے جس میں اختلاف ہے؟ ضمنی عقائد کے اندر اختلافات ہیں، لیکن جو حقیقی جو اصل عقائد ہیں اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب زبردستی جو ہے وہ جو ہیں وہ بریلویوں کو مشرک بنا دیتے ہیں کہ جی مزارات کو چلے جاتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا. سبحان اللہ، سمجھے نا. اور وہ ان کو کہتے ہیں جی تم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے جیسا کہتے ہو تو گستاخ ہو گئے. تو بس مسئلہ یہ کہ ایک دوسرے کی رسا کشی اور ٹانگیں کھینچنے والی بات ہے. اگر اتفاق جو ہے، جس طرح حضرت سیدی شاہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اتفاق جو ہے پیدا کرنا چاہیں یہ بین المسالک والے، تو اتنی کامن چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اتفاق ہو سکتا ہے. لیکن پھر دال روٹی کیسے چلے گی؟ مسئلہ تو یہ ہے. یہ لڑائی جھگڑوں میں تو پھر برکت بھی ہے نا، ان کے لیے، عوام کے لیے نہیں. تو منہاج القرآن الحمدللہ جو ہے اس راستے پر نہیں لے کے جاتی کہ مار مٹائیں اور کفر اور شرک کے فتوے اور بدعت کے فتوے اور یہ فتوے جو ہے لگا کر لوگوں کے اندر تفریق اور جو ہے یعنی کہ فاصلہ پیدا کیا جائے. منہاج القرآن کا کام ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، سمجھے نا، تاکہ اسلام کو قوت نصیب ہو. ویسے کہتے ہیں 1.5 ارب مسلمان ہیں جی دنیا کے اندر، تو ویسے گننے میں جو 1.5 ارب میں تو پھر سعودی عرب والے بھی ہو گئے، ایران والے بھی ہو گئے، سارے ہو گئے نا 1.5 ارب کے اندر. ساروں کو ملا لیتے ہیں جی 1.5 ارب مسلمان ہیں. اور جب نکالنے کے اوپر آتے ہیں تو سعودی عرب والے بھی نکل گئے، ایران والے بھی نکل گئے، افغانستان والے بھی نکل گئے، وہ ان کے نزدیک پاکستان والے نکل گئے. یعنی کہ اس نے اس کو مائنس کر دیا، اس نے اس کو مائنس کر دیا، پیچھے ایک مسلمان بھی نہیں رہا. کتنی برکت ہوئی. اتفاق تھا تو 1.5 ارب تھے، اور جب جو ہے یعنی کہ کاٹنے پر اور نکالنے پر آئے تو ایک مسلمان بھی نہیں بچا. ہم نے ان کو مشرک، ہم نے ان کو گستاخ کہہ کر جو دین سے نکال دیا، انہوں نے ہمیں مشرک کہہ کر نکال دیا. ہم نے ان کو شیعہ کہہ کر نکال دیا، انہوں نے ہمیں جو ہے سنی کہہ کر نکال دیا. وہ کہتے تو اب کر لو کون مسلمان ہے. یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے اس پر آ جاؤ. نعبد وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو مسلمانوں میں کوئی ہے جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے؟ عبادت کوئی ہے؟ اچھا. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ذات میں نہ صفات میں. کون ٹھہراتا ہے؟ کوئی نہیں. صرف جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. رب اللہ ہی ہے، پرورش کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہودی کیا کرتے تھے، اپنے راہبوں کو اور ان کو جو ہے وہ ارباب بناتے تھے، یعنی کہ رب کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے تھے. نہیں، رب رب ہے، کوئی رب کی جگہ نہیں لے سکتا.
نبی رسول اولیاء ان کے سب کے اپنے مقام اور مراتب ہیں، ٹھیک ہے نا، مخلوق میں ان سے افضل و اعلیٰ کوئی نہیں ہے، لیکن رب رب ہے، خالق خالق ہے، مالک مالک ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں یعنی منہ موڑیں تو کہہ دو اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں یعنی مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اب دیکھیں تورات کس پر آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 برس کا فاصلہ ہے۔ انجیل کس پر آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یعنی یہودی ان کو یہودی کہہ رہے ہیں اور عیسائی ان کو جو ہے نصرانی ان کو نصرانی کہہ رہے ہیں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے یعنی کہ مذہبوں کی بنیاد ہے وہ دونوں تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھی۔ یہ دونوں کتابیں ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہودیوں کا مذہب جو ہے وہ تورات پر بیس کرتا ہے، عیسائیوں کا انجیل پر بیس کرتا ہے، اور یہ دونوں کتابیں جو تمہاری جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ایک بندہ جو تم سے 1000 برس پہلے ہوا ہے اور تمہاری یہ کتاب اب نازل ہوئی ہے، تم اس کی بنیاد پر یہودیت یعنی کہ قائم کرتے ہو؟ تو یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی ہو گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہودی کیسے ہو گئے؟ عیسائی کیسے ہو گئے؟ تو یہ فرمایا اللہ نے ہاں انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم بہ علم، سن لو تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں یعنی کچھ نہ کچھ علم تھا، ٹھیک ہے نا، آپس میں جھگڑا کیا نا، پیچھے ہم پڑھ کر آئیں۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، اب اللہ فرما رہے ہیں مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کر رہے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے۔ چلو پچھلی جو جھگڑے تھے ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے تمہارے پاس علم تھا، لیکن یہ جو بات تم کر رہے ہو اس کا تو تمہیں سرے سے علم ہی کوئی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری یہ جو بات ہے یہ بیس لیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، مزید اس کی جو ہے اس کو کلیریفائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، نصرانی وہی نا انصاری سے مددگار، ٹھیک ہے اس سے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے، ہر باطل سے، یعنی کہ حق پر تھے نا، تو اگر کوئی حق پر ہو تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ باطل سے جدا رہتا ہے، حق بھی پر بھی ہو اور باطل کے بھی ساتھ ہو تو پھر وہ حنیف نہیں ہے جی۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے کہ all the time stay away from the باطل، ٹھیک ہے نا، حق پر تھے، حق پر رہنے والے سچے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، انہوں نے تو بتوں کو توڑا تھا، وہ آگے آئے گا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، اللہ نے فرمایا بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم کے قریب، ٹھیک ہے نا، اور حقدار کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی اتبعوہ، جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کون ہوئے سب سے زیادہ؟ جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی۔ تو تم تو پیروی نہیں کر رہے، نہ یہودی کر رہے ہو نہ عیسائی کر رہے ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ تم نے عزیر علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے کہہ کر شرک کیا۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جو قربت کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہہ رہے نہیں جی ہمارے تھے، یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارے تھے وہ نہ تمہارے تھے نہ تمہارے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے۔ ان کے سچے متبعین اور فالوور وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، آپ آسان کیا، جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی، اور ان کا دین جو ہے شرک والا دین نہیں تھا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور وہ یہی نبی، یعنی کہ اس کی جو آگے ایکسپلینیشن کر دی کہ وہ کون ہیں جو آپ کے دین کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ جو نبی ہے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان پر ایمان لانے والے ہیں جو ان کے سچے پیروکار ہیں۔ میرا نبی محمد اور ان کی جو امت ہے
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، تم نہیں ہو، نہ یہودی نہ عیسائی۔ انتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے جدا ہو کر سچے مسلمان تھے، ان کی اتباع کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اب یہ کہہ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ دے دیا کہ تمہیں کسی سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے جو ہے طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، مدد کا جو ہے ہیلپ کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی کہ میدان بدر کے اندر جو ہے اس نے وعدہ نہیں فرمایا تھا اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا تھا۔ تم تو 313 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے صرف 6 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 313 افراد میں بھی صرف there were only 6 swords and 2 horses۔ اندازہ کیجئے، جنگ لڑنے گئے ہیں، ہاتھوں سے جنگ لڑیں گے، ادھر سے تو تلواریں، ہاتھ سے اگر آپ لڑو گے تو تلوار لگے گی تو ہاتھ ہی کٹ جائے گا، کس سے لڑو گے؟ وہ کیا جذبہ تھا جو انہیں جو ہے میدان بدر کے اندر لے کر کیا؟ وہ کون سی تیاری تھی؟ کوئی تیاری نہیں تھی، اللہ کا حکم، بس پہنچ گئے۔ ان 6 تلواروں سے جو ہے جنگ لڑ جیت لی۔ کچھ تو شاخیں جو کچھ نہیں تھا تو کیا کریں، ڈنڈے لے لیے، ڈنڈے اٹھا لیے۔ اب ڈنڈوں سے تلواروں کا مقابلہ تو نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سیفن، تلوار ہو جا، تو وہ ڈنڈے ہی تلوار بن گئے۔ اوریجنل تلواریں 6 ہی تھی، وہ ڈنڈے بھی تلوار بن گئے۔ پھر فرشتے بھی جو ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی جو ہے کافر کی گردن جو ہے مارنے کے قریب جاتے تھے، گردن پہلے گر جاتی تھی، وہ فرشتہ جو ہے آ کر پہلے اڑا دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اے مسلمانوں اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے، ان کی بڑی خواہش ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی، کیا؟ لو یضلونکم، کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے، کاش وہ تمہیں مس گائیڈ کر سکے۔ اب دیکھو آج بھی عالم کفر جو اسی اس میں لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے ان کی دین کی جو روح ہے اس کو نکالا جائے، ان کے اندر سے جذبہ جو ہے نکالا جائے، یہ جو مر مٹنے کا شوق شہادت، جذبہ جہاد، یہ سب جو ہے وہ نکالا جائے، ان کو جو ہے ایک چلتی پھرتی لاشیں بنا دیا جائے، ان کو جو ہے دنیا کی چکا چوند کے پیچھے لگایا جائے، عورتوں کی محبت ڈالی جائے، مال کی محبت ڈالی جائے، سمجھے نا، فیشنوں کی محبت ڈالی جائے۔ یہی ہو رہا ہے نا، سرخی پاؤڈر کی ڈالی جائے۔ اب یہ اللہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ظاہراً جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں لیکن اندر سے بالکل خالی ہو چکے ہوں، فارغ ہو چکے ہوں۔ یہی آج مسلمانوں کا حال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج اتنے فتنے مسلمانوں پر آ رہے ہیں، اتنے فتنے آ رہے ہیں، اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، اتنے جو حملے ہو رہے ہیں، کفر جو ہے ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ ذلیل کر رہا ہے اور ہم ہوئے جا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان جو ہے یہود اور نصارہ کی اس طرح سے پیروی کریں گے جس طریقے سے جو ہے، اگر یعنی کہ ہر طریقے سے پیروی کرنے کی کوشش کریں گے، ہر شعبے کے اندر جیسے پاؤں پر پاؤں رکھنے والی بات ہوتی ہے نا، اس طریقے سے رکھیں گے۔ جہاں یہ جو کریں گے، کھڈے میں گریں گے نا تو مسلمان بھی کھڈے میں چھلانگ لگا دیں گے، یا اگر سمندر میں چھلانگ لگائیں گے مسلمان پیچھے پیچھے ان کے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اور مثال حضور نے فرمایا کہ اگر یہ گو جو ایک جانور ہوتا ہے، گو کے بل میں اگر جو ہے کوئی یہودی اور عیسائی گھسے گا، مسلمان اس کے پیچھے پیچھے اس گو کے بل میں بھی گھس جائے گا۔ اس طریقے سے وہ پیروی کریں گے۔ آج نہیں کر رہے، یار دنیا کا فیشن آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ دیکھو جی ویسٹرن ورلڈ میں یہ آج جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، ہم کیوں نہ اڈاپٹ کریں؟ وہ ننگے ہو رہے ہیں تو ہم بھی ننگے ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں بے حیا ہو رہی ہیں، ہمارے جو ہے یعنی کہ نوجوان بے حیا ہو رہے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر، سمجھے نا؟ اب انڈر گارمنٹس بھی اتنے خوبصورت خوبصورت بنا دیے ہیں کہ بھئی اب وہ چھپانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کپڑے اتار دو، وہی پہن کر جو ہے ننگے پھرتے رہو۔ یہ کیوں اتنے اچھے اچھے خوبصورت جو بنائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عورت جو ہے اپنے مرد کے لیے پہنے، اپنے شوہر کو دکھائے۔ یعنی کہ اس طریقے سے فحاشی اور بے حیائی کو جو ہے وہ عام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو وہ نہیں راضی ہوں گے جب تک جو تمہیں گمراہ نہ کر لیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں،
اور انہیں اس بات کا جو شعور نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہو تو وہ نہیں گمراہ کر سکتے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو. تم خود گواہ ہو یعنی تم خود جو ہے اپنی کتابوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ چکے ہو، قرآن کے بارے میں پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے نا. تو دو یہودی تھے، وہ آئے، آ کر جو ہے مدینہ پاک کے اندر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو وہی شہر ہے جس شہر کا ہماری کتاب کے اندر ذکر تھا، جہاں پر جو ہے نبی آخر الزماں جو ہے وہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہاں پر کوئی جو ہے کوئی یعنی اس طرح کا کوئی بندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک شخص ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہمیں اس کے پاس جو لے جاؤ. تو وہ جب وہ لے کر گئے تو انہوں نے جو ہے کچھ سوالات پوچھے. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے کس چیز کی ہے، سب سے بڑی گواہی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کہ اللہ خود، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب اس سے بڑی کوئی گواہی ہوگی؟ میری، آپ کی، نبی کی، رسول کی گواہی تو پھر پیچھے رہ گئی نا. اللہ خود گواہی دے رہا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑی شہادت ہے. انہوں نے دونوں نے جو کلمہ پڑھ لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو، تم خود گواہ ہو اس بات کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے نبی ہیں اور قرآن جو ہے سچی اور آخری کتاب ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط بدل کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جو ہے وہ جانتے ہو. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک کو حق کو باطل کے ساتھ ملانا، خلط ملط کرنا، تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں کہ یار صحیح بات کیا ہے. جب دیکھیں نا، جب مکس کر دی جائے اچھی اور بری بات تو ہر شخص جو ہے اس میں سے صحیح چیز کو پک نہیں کر سکتا نا. تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حق کو اپنی چیزوں فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، ہلاکت ان کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نازل کرتا ہے. تو وہ جو انہوں نے کتاب میں شامل کیا وہ تو حق نہیں تھا نا، وہ تو باطل تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ کیا کر دیا؟ مکس کر دیا. وتکتمون الحق، اور حق کو جو چھپاتے ہیں. اور حق کیا تھا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے. اور یہ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النہار وآخروا لعلہم یرجعون. اور اہل کتاب کے ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے یعنی صبح کے ٹائم پر ایمان لے آؤ اور شام کو جو ہے انکار کر دیا کرو تاکہ وہ بھی جو ہے برگشتہ ہو جائے. وہ جب دیکھیں اس سے ہوتا ہے نا کہ ایک دم یا کوئی بندہ آیا اور صبح ایمان لایا شام کو، تو بندہ سوچ میں پڑتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کمی ہو، ہمیں کوئی خامی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ جو صبح ایمان لایا تھا شام ہوتے ہوتے یہ جو ہے پھر کافر ہو گیا ہے واپس. جو ہے اگر یہودی تھا تو یہودی ہو گیا، عیسائی تھا تو عیسائی ہو گیا ہے. تو ایک ہو گیا، دوسرا ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اچھا وہ بھی ہو گیا، اچھا وہ بھی ایمان لایا تھا وہ بھی واپس جو اپنے دین میں چلا گیا. تو جو حق پر ہے وہ کہیں وہ ڈگمگا جائے کہ یار کوئی ہمارے اندر ہی تو کوئی ایسی کوئی خرابی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ یار جو بندہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے پتہ نہیں یار میرے اندر شاید میرے اندر ہی کوئی بات ایسی ہو. ہر بندے مجھ سے جو ہے لڑتا ہے، ہر بندے مجھ سے ناراض ہوتا ہے، تو شاید میرے اندر ہی کوئی ایسی جو. تو اس طریقے سے جو ہے ان کا یہ پلان تھا کہ تم جو ہے ظاہراً جو ہے اسلام قبول کر لو دن میں اور رات ہوتے ہوتے جو ہے کہو جی نہیں ہم تو جو ہے یہ اسلام ہمیں پسند نہیں آیا اور ہم تو واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ وہ بھی تمہیں دیکھ کر برت گئے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کی بات نہ سنو سوائے اس شخص کے جو تمہارے ہی دین کا پیروکار ہو. تو ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ یہ نہ کرنا کہ ظاہراً مسلمان ہو جاؤ تو واقعی اندروں سے بھی ہو جاؤ. ظاہراً نہیں ہونا، ان کی باتیں نہ سننا کہ تمہارے اوپر بھی اثر انداز ہو جائے. تو بس یہ تو ہماری ایک چال ہے، ایک پلاننگ ہے ان کو جو ہے دل برداشت کرنے کی. تو بس اوپر سے ہی ہونا. ٹھیک ہے نا. اللہ فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایت الہی ہے. اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ ہدایت ہے، اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے. اور وہ اپنے پیروکاروں سے جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ماننا کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا. نہیں، بس تم ہی سب سے افضل ہو. یہ یہودیت جو ہے یہی سب سے افضل ہے. تو یہ نہ ماننا کہ تم سے اچھا جو ہے کسی کو دین جو ہے وہ دیا گیا ہو.
وَيُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا؟ نہیں، کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ تمہارے خلاف جو ہے رب کی بارگاہ میں حجت لے کر آ سکے. کوئی اس قابل نہیں ہے، بس تم ہی ہو، تم ہی اللہ کے جو محبوب ہو. ٹھیک ہے نا. قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے یؤتی من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. یعنی یہاں پر یہ بتا دیا کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ نبوت اور رسالت اور حکمت اور کتاب اور یہ ساری جو برکتیں تمہیں ماضی میں ملی ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ شاید تمہارا اس پر کوئی حق ہے یا تم ہی حقدار ہو، کسی اور کو نہیں مل سکتا. نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما دیتا ہے. ایک وقت تک نبوت، رسالت، حکمت، دانائی، علم، فضیلت وہ تمہارے اندر تھی، بنی اسرائیل کے اندر تھی. اب اللہ نے بنی اسماعیل کو عطا فرما دی. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تامن بقنطار یؤتیہ. اب یہودیوں میں سارے ایک جیسے تو نہیں تھے نا، سارے برے بھی نہیں تھے، اچھے بھی لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اہل کتاب میں سے، ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے جو ہے ایسے بھی ہیں، من ان تامن بقنطار یؤتیہ الیک، کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں، ڈھیروں ڈھیر جو ہے امانت رکھ دیں، یؤتیہ الیک، تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، یعنی کہ امین ہوگا. یہودیوں میں امانت دار بھی ہیں، امین بھی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ، اور انہی میں ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک دینار امانت کے طور پر رکھ دیں، لا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ، تو وہ آپ کو وہ ایک دینار بھی نہیں لوٹائے گا. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں کہ کٹ نکال. ٹھیک ہے نا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے. لیس علینا، اب یہ یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی کی جان جو ہے وہ 100 جو مسلمان بھی مار دو، یعنی کہ اگر ایک یہودی مرے تو اس کے بدلے تم اگر 100 مسلمانوں کو بھی مار دو، یا بے قصور جو ہے تم مسلمانوں اور دیگر لوگوں کا قتل کر دو، تو کوئی اس میں جو تم سے لیس علینا، پھر یہ ان پڑھ جاہل ہیں، حق پر تو ہم ہیں، کتاب تو ہم کو ملی ہے، حکمت و دانائی تو ہم کو ملی ہے، یہ سب واجب القدر ہیں. اس لیے یہودی جو یہ ظلم کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ان ان پڑھوں کے معاملے میں جو ہے تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، اللہ تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے جو ملے اس کو مار دو، جو ملے اس کو جو ہے یہ کر دو. یہ ان کا جو ہے عقیدہ. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جھوٹ جو ہے باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی جو ہے اس بات کو معلوم ہے. اب پیچھے امانت داری کا حکم ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، اگر مسلمان جو ہے اس کے پاس اس کی امانت ہے، امانت ایسی چیز ہے کہ سارے حق جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کفر و اسلام کی وجہ سے، لیکن امانت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ جس کے پاس کوئی امانت ہو، چاہے وہ کافر کی ہو یا جو بھی، اس کو لوٹائے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مانتے جو حضور کو قتل کرنے کے در پہ تھے. ٹھیک ہے نا، آپ جب ہجرت کی رات جو نکلے ہیں تو حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر اور یہ نصیحت فرما کر نکلے ہیں کہ جو مانتے ہیں کافروں کی، مشرکوں کی میرے پاس ہیں، جب تم جو ہے ان امانتوں کو لوٹا دو تو پھر تم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ آنا. اس حالت کے اندر بھی جو آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ تو میرے جو ہے جان کے دشمن ہیں، اب میں ان کو امانتیں کیوں واپس کروں. ٹھیک ہے نا، نہیں ایسا نہیں. بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے، جو اپنا پرومس پورا کرے اور تقوی اختیار کرے، اس پر واقعی کوئی معاوضہ نہیں ہے. فإن الله يحب المتقين، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کی عوض سودا کر دیتے ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر. اولئک لا خلاق لهم في الآخرة، تو ان کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا يكلمهم الله، اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے کلام فرمائے گا. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، اور نہ ہی ان کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے نگاہ فرمائے گا. ولا يزكيهم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پاکیزہ فرمائے گا. ولهم عذاب علیم، اور ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہوگا. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، اب ایک کام اور یہ کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اپنے منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے اور جو بنا کر اسٹائل کے ساتھ جو اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے تاکہ لگے کہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹویسٹ کر کے اپنے منہ کو ذرا اسٹائل میں جو ہے ٹویسٹ کر کے وہ پڑھتے تھے. وإن فريقا منهم،
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ گمان جائے کہ ان کی یعنی کہ ان کی جو الٹ پلٹ ہے اس کو بھی جو ہے لوگ کتاب کا حصہ سمجھیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور جو ہے یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ پھر فرمایا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے جو ہے کتاب اور حکمت اور نبوت جو ہے عطا فرمائے، ثم يقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے كونوا عبادا لي من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، ولكن كونوا ربانيين، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ میرے، تو عیسیٰ نے بھی یہی کہا ہوگا، عیسیٰ نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ مجھے پوجو، مجھے جو میری عبادت کرو۔ کوئی کسی بھی نبی رسول جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ تم میری عبادت کرو، کیونکہ اسے تو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، وہ تو جانتا ہے اللہ کون ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری عبادت کرو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں وہ یہ ضرور کہے گا کونوا ربانیین، کہ تم جو اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو۔ تو جو کتاب کو سیکھنے سکھانے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نبی جو ہے کبھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ پیغمبر جو تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو، نبی کبھی حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو جو ہے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں خود تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، کوئی شرم نہیں آتی تھی، یعنی یہ نہیں کو بیٹیاں کم تر ہوتی ہیں، لیکن بیٹیاں تمہارے بیٹا بشرا احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه بالتراب ساء ما يحكمون۔ قرآن کہہ رہا ہے جب بیٹی کی تمہیں خبر دی جاتی ہے منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہو قوم سے، ٹھیک ہے نا، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے تم کہہ رہے ہو فرشتے جو اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور وہ پیغمبر تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب بناؤ، یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ نبی نے تو تمہیں جو محنت کر کے مسلمان کیا ہے، اب وہ کیا تمہیں جو کفر کا حکم دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، کل انشاءاللہ جو ہے ہم، کیونکہ یہ ہم نے مکمل کرنا ہے، ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، ہم اپنی گفتگو کو آیت نمبر 80 کے اوپر جہاں پر رکوع جو ہے مکمل ہوتا ہے، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 پر جو ہے ہم اپنی گفتگو کو آج ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر کو اور باطن کو جو ہے منور فرمائے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان نہیں فرمائی؟ بس اللہ کو اپنا رب مانیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ ہی کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جھکائیں، اسی کے اندر خیریت ہے، اسی کے اندر عافیت ہے، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی جو ہے فلاح اور کامرانی اور بھلائی جو ہے مثمر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔